بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئیں۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے سورہ رحمان میں فرمایا، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، وہ اتنے خوبصورت اور لاجواب ہوں گے کہ دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ جنت اور اہل جنت کبھی بھی فنا نہیں ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت و سکون اور آرام میں ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے اور کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ ناظرین، جنت ایک مقام ہے جو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں کبھی ایسا خیال آیا کہ اس کی کوئی مثال بیان کی جائے۔ دنیا کی سب سے اعلیٰ چیز سے بھی جنت کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جنت کی اگر کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو زمین و آسمان تک روشن ہو جائے اور تمام جگہ خوشبو سے بھر جائے، اور سورج اور چاند کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلا ایک فتنہ میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے آگے چراغ۔ اور اگر جنت کی ایک ناخن برابر بھی چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے پر 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی، مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب کا، اور پھر ان سے نہریں نکل کر ہر کسی کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتیں،
بلکہ زمین کے اوپر اوپر ہی رہتی ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا ہے، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا جیسی نہیں ہے، جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ شراب تو ان سب باتوں سے پاک ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کا جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ جنتیوں کی خواہش کے مطابق ان کو دودھ، شراب، پانی اور شہد ملے گا۔ پینے کے بعد کوزے خود بخود جہاں سے آئے واپس چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، بلغم، کان کا میل، بدن کا میل بالکل بھی نہ ہوں گے، بلکہ ایک خوشبودار اور فرحت بخش ڈکار آئے گی، اور خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر، قصد اور بلا قصد مسئلے سانس کے جاری ہوگی۔ ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی، بلکہ زیادتی ہی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا، ہر ایک کا احساس دوسرے سے الگ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان سب کی حورین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنی ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں میں ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا۔ آدمی اس کے چہرے میں آئینے سے بھی شفاف دکھائی دے گا، اور اس پر جو ادنا درجے کا موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک ہر چیز کو روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کی شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنوارا پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرنی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک روایت کے مطابق اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائیں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی نہیں بلکہ اللہ پاک کی حمد و پاک ہی ہوگا۔ وہ ایسی خوش آواز ہوں گی کہ مخلوق خدا نے پہلے ایسی آواز نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ جنتی کے سر، پلکوں اور بھوؤں کے علاوہ باقی پورے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں اور 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا موتی مشرق و مغرب کو روشن کر دے۔ جنت میں نیند نہیں، نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک اپنے اعمال کے اعتبار سے مرتبہ پائے گا، اور جس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور پھر عرش الہی ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا،
اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کوئی کرسی والے کو اپنے سے ادنا نہیں سمجھے گا، اور خدائے ذوالجلال کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسا کہ آفتاب کو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کی بعض باتیں یاد دلائے گا۔ پھر بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ اللہ فرمائے گا، ہاں، تیری مغفرت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تم لوگوں کے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہے لو۔ پھر جنتی لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی جس کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اور جنتی اس بازار میں آپس میں ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے۔ یہ اس لیے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں میں واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے تو آپ کا جمال اس سے بھی زیادہ ہے جس وقت آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ لوگ جواب دیں گے کہ اپنے پروردگار کے پاس بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہونا تھا۔ جنتی کسی سے ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس پہنچ جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خطان اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے۔ اور ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مصرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا کہ کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ لوگ عرض کریں گے کہ تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، جنت میں داخل کیا اور جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردے ہٹ جائیں گے اور دیدار الہی ہوگا۔ جنتیوں کو اس سے بڑھ کر کوئی اور انمول چیز نہ ہوگی، یعنی جنتیوں کو جو جنت میں سب سے بڑا تحفہ ملے گا وہ دیدار الہی ہوگا۔